बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया है। इस पर वज़ीर दिफा का कहना है कि फाइनेंशियल टाइम का इतराफ़ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। बानी PTI के दौरे हुकूमत में सफारती ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए थे, जबकि वज़ीर आज़म ने एक बार फिर PTI को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, लेकिन ब्लैक मेलिंग के साथ बात मुमकिन नहीं होगी। इस पर वज़ीर आज़म के ही मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI मुज़ाकरात नहीं चाहती, इसका एजेंडा बगावत और मुखालफिन को ख़त्म करना है। जबकि अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि इस मुल्क के फरसूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारा अज़्म है कि इज्तिमाई जद्दोजहद से मसाइल हल करेंगे और नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे। क्या ऐसा ही कुछ हो पाएगा? मुल्क में कोई इस्लाहती एजेंडा पर अमल दरामद भी हो पाएगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब और जनाब सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब राना जाहिद इकबाल साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से ही करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। इस पर वज़ीर दिफा का कहना है कि फाइनेंशियल टाइम का इतराफ़ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। क्या वाकई समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके असरात जो हैं हमारे मुल्क की, हमारी मईशत पे, हमारी तरक्की पे जो है मुरतब होंगे? जी बहुत शुक्रिया जनाब नदीम साहब। बात यह है कि मौजूदा जो निज़ाम है बुनियादी तौर पे जो 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे से शुरू हुआ था। PDM जब आई थी तो PDM 1 ने शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो बकिया मुद्दत थी वो पूरी की। उसके बाद केयर टेकर सेटअप आया और उसके बाद फिर ये जनवरी 2024 में ये जो मौजूदा निज़ाम है जिसकी सरबराही जो है शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये मार्ग वजूद यानी इंटैक्ट यानी अमल में लाया गया। तो बुनियादी तौर पे 2021 से जो काम चल रहा है ये उसका मुझे कंटिन्यूटी नजर आ रही है। इस निजाम के अंदर इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के 44 माही दौरे हुक्मरानी के अंदर पाकिस्तान सफारती सतह पर बुरी तरह तन्हाई का शिकार बना दिया गया था। सऊदी अरब हो, तुर्की हो, मलेशिया हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, इन सब के साथ पाकिस्तान के जो मामूल के ताल्लुकात थे वो कशीदगी का शिकार हो गए थे। और ये इमरान खान साहब की हमाकतों के नतीजे में ऐसा हुआ था। और मैं ये समझता हूं कि वाकयात और शवाहिद ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने ये सारी हरकतें पोलपन में नहीं की थी, बल्कि वो डेलिबरेटली पाकिस्तान को बर्बाद और तबाह करने की एक पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा थे, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान जो है वो सफारती और मुआशी तन्हाई का शिकार हुआ। IMF के साथ मुआहदा करके इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो मुकर गई। यानी एक तरफ मुआहदा करके जो पॉलिसी इख्तियार करने के वादे किए गए उसके खिलाफ उन्होंने पैक्ट किया, जिसके नतीजे में IMF और दीगर जो आलमी मालियाती और ज़री इदारे थे वो मॉनेटरी और फिजिकल इंस्टीट्यूशन जो थे वो पाकिस्तान से दूर हो गए और पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर दिवालियापन का शिकार होने के करीब था। मौजूदा हुक्मरान सेटअप ने उसको टेकअप किया और फिर ये एक नया सिस्टम जो है तरतीब दिया गया, जिसको हमारे ख्वाजा साहब ने हाइब्रिड निजाम कहा। और इस बारे में तो हमें कोई शक नहीं है कि इस हाइब्रिड निजाम की कामयाबी का जो सिरा है वो हमारे फील्ड मार्शल के सर जाता है कि उन्होंने अपनी क्विक और स्पीडी सफारतकारी के जरिए
پاکستان کو سفارتی تنہائی سے نکالا اور پاکستان جو ہے وہ بیک ٹو ٹریک جو ہے وہ آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کی اور پاکستان نے ہندوستان کو 6 سے 10 مئی کے دوران جس طرح شکست دو چار کیا، اس نے پاکستان کے اس ہائبرڈ نظام کی جو قابلیت ہے اور قبولیت ہے اس کا سکہ جما دیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا کا جو چیئرمین ہے، جو لیڈر ہے ملک اور صدر ٹرمپ، وہ کیسے پاکستان پر واری جا رہا ہے، اور وہ بیٹھ کر اپنے آفس میں انتظار کرتا ہے فیلڈ مارشل کا کہ وہ میرے ساتھ ناشتہ کریں گے، اور وزیر اعظم پاکستان کا کہ وہ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو یہ پاکستان کی سفارتی معاشی کامیابیوں کی کنٹینیویشن ہے جس برطانوی جریدے کا وہ کیا ہے۔ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کا نظام چل رہا ہے اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پوری تائید حاصل ہے، عملی بھی، اسٹریٹجک بھی، بالفعل بھی وہ اس نظام کو چلانے اور کامیاب بنانے میں ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہے، جس کا اظہار جو ہے وہ کسی نے کیا ہے، اور جس کا اظہار جو ہے وہ ہمارے وزیر دفاع جناب خواجہ صاحب نے کیا۔ جی رانا زاہد اقبال صاحب، جیسے کہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ جو نظام ہے ہائبرڈ نظام، جس میں جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے اور اس نظام کو چلایا جا رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس نظام میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا کردار سفارتی ادا کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب ہی ہر جگہ نظر آتے ہیں اور وہی اپنی صلاحیتوں کو آزماتے ہوئے جو ہیں پاکستان کے لیے اور اس ملک کی ساکھ کو نہ صرف بہتر بنا رہے ہیں بلکہ اس کا جو ہے بیرونی جریدے بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ حکومت اس حوالے سے ان کی کارکردگی کوئی صاف نظر نہیں آتی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی کیا حکومت جو ہے وہ بے اختیار کے ساتھ کوئی اتنی صلاحیت کی حامل بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی کارکردگی کا بھی بیچ میں جو ہے وہ تڑکا لگا سکے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب، شاہ صاحب بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اس وقت تو واقعہ نہیں کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ساری دنیا میں نظر آ رہے ہیں، ہر ایک کو نظر، ہر ایک ان سے ملنا بھی چاہتا ہے، ہر ایک ان سے بات بھی کرنا چاہتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ میں بھی پہلی بار یہ ہے کہ امریکہ جیسے ممالک بھی بجائے جمہوری حکومت کے ساتھ بات کرنے کے فوجی حکومت کے ساتھ، فوجی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھا جائے تو یہ ان کے مطلب جو نظریات ہیں یا ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، جو ان کی جمہوریت کا جو جمہوری رویہ ہے اس کے خلاف ہے، لیکن چونکہ سمجھ نہیں آ رہی جیسا اس کے تو دیکھیں اثرات کیا آتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ دیکھیں اس میں سے تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، کبھی امریکہ نے بے شک وہ فوجی گورنمنٹ جو رہی ہے، معاشرہ بھی رہے ہیں، ہمارے اصلی حکومت رہی ہے، کبھی اسے اس طرح واقع دار اس طرح اس کو نہیں ایکسپٹ کیا جس طرح ان کو کر رہے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ان کے کچھ مقاصد ہی ہوں گے، ظاہر امریکہ تو کبھی اپنے مقاصد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرتا، اس کے اپنی سوچ میں آگے چلتا ہے۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے اصولی طور پر جو بھی ہے فیلڈ مارشل کو یا ہماری جو فوج ہے، جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، ان کو کام کرنا چاہیے، لیکن ان کا تھنک ٹینک پیچھے بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے۔ اور جو دوسری بات آپ نے ویسے یہ بھی بات آپ کی درست ہے کہ آپ نے کہا کہ اہلیت نہیں ہے، اور حقیقت میں ہمارے جو وزیر اعظم ہے یقین مانے کہ ان کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے، وہ تو ایک سیکنڈ ورکر ٹائپ ہے، تو وہ اس طرح ان کے پاس اتنا گہرا ویژن نہیں ہے کہ وہ اس طرح تک جا سکیں۔ لیکن ووٹ کا کام ہے پیچھے بیٹھ کے چلائے، دنیا کو ساری ہماری جمہوری حکومت نظر آئے جو کر رہی ہے۔ اور واقعتاً آپ جو جس آپ صدارے کی یا جس آپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں اس میں واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں، اس وقت ہماری مسلح فوج میں گزشتہ 78 سالوں کا اگر موازنہ کریں تو پہلی دفعہ پاکستان کا ہاتھ کہیں پاکستان کا اپر لیول ہوا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو کہیں چپ لوایا ہے، ورنہ وہ تو ہمارے وزیر اعظم بات کرتے تھے تو جنی جھڑکیاں بتا دیتے تھے ان کو ڈران کی بات کرتے۔ آپ کو پتا ہے جب بھی نواز شریف سے بات کی ہے اس نے
جب پہلے بھی تو جو فائدے کے اندر ان کا انداز کیا تھا جب وہ جاتے ہیں کسی سمٹ وغیرہ میں وہاں پہ بھی ان سے ایسی بات کرتے تھے. اب یہ دور آیا ہے کہ اب وہ ہم سے ہاتھ ملاتے بھی ڈر رہے ہیں. یہ کل جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ آپ نے کل دیکھا ہے, جو کچھ میچز میں اس سے پہلے دیکھے, میں تو سمجھتا ہوں ڈر رہے ہیں ہم سے. یہ ان کا کوئی یہ بہت بڑا پن نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے ٹرافی نہیں لیں گے, نقوی سے اپنا محسن نقوی سے ٹرافی نہیں لیں گے, یا ان سے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے کیپٹن سے. یہ میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا پن نہیں, جو چھوٹا پن ہے بھی آپ میدان جنگ میں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ باہر جا کے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت واقعہ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو جو بھی ذمہ دنیا میں مل رہی ہے اس کا وہ ان کا حق بھی ہے, اور وہ اس طرح کام بھی کر رہے ہیں اور واقعہ. لیکن شاہ صاحب تھوڑا سا لیکن والی بات آئے گی تو آپ تھوڑا کہیں گے کہ لیکن بھی لے رہے ہیں میں. لیکن دیکھیں شاہ صاحب ہمیں جنگوں سے کچھ نہیں لینا, ہمیں تو امن سے لینا ہے. ہمیں تو دیکھیں عوام یقین مانے, آپ پچھلے ویک میں دیکھ لیں اور جو ہمارا اسٹیٹسٹک بیورو کی کیا رپورٹ ہے, 17 چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. جب مہنگائی ہوگی, بے روزگاری ہوگی, جب آپ روزگار نہیں بڑھے گا, آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں کہ کس طرح بڑے بڑے دادے یہاں سے اپنا وائنڈ اپ کر کے باہر لے گئے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جہاں سے وائنڈ اپ کر کے باہر جا رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ عوامی بہبود کے کام تو نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں تو عام بندے کو تو چاہیے روزگار. جی مصطفیٰ کمال پاشا صاحب, ہائبرڈ نظام کی آپ نے بات کی. ہائبرڈ نظام یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا, پہلے بھی تھا, پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ اور جو حکمران آتے تھے وہ ایک پیج پر ہوتے تھے تو تبھی آتے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ پہلے ببانگ دول اس کا اظہار نہیں کیا گیا, یہ حکومت ببانگ دول اس کا اظہار کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ایک خصوصیت جس کا آپ نے ذکر کیا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, کہ وہ ایک ایسی قیادت آئی ہے اس میں عسکری قیادت میں کہ جس نے خود کو ہر جگہ منوایا ہے, نہ دفاعی ہو چاہے خارجہ ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو معاشی ہو, تو ان کو ہی کریڈٹ پھر جائے گا نا, اور دنیا بھی انہی کو کہے گی. حکومت کہاں ہے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ پہلے بھی ہائبرڈ نظام تھا, سیاست اور سیاست اکٹھی تھے, اور آپ نے کہا کہ اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا. پہلے بھی عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ جب بجٹ سیشن میں ایم این ایز پورے نہیں ہوتے تھے تو میں آئی ایس آئی کو کہتا تھا اور وہ مجھے پورے کر کے دیتی تھی. اس وقت بھی ہندوستان نے پاکستان پر بری نگاہ ڈالی تھی, تو عمران خان صاحب کو ان کی جو اس وقت کی ریاست تھی انہوں نے کہا تھا جنرل باجوہ نے کہ جنگ ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس تو ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں, ڈیزل نہیں ہے ہمارے ٹینکوں کے اندر. تو یہ اس وقت کی ہائبرڈ رجیم کا یہ ایک مخمصہ تھا. اب وہی ریاست اور وہی سیاست ہے, لیکن ریاست کی نمائندگی جو ہے وہ فیلڈ مارشل کر رہے ہیں اور سیاست کی نمائندگی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. تو یہ ایک کمبائنڈ افیکٹ جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا مان رہی ہے. آپ اس پاکستان کی ایکسیپٹیبلٹی میں, پاکستان کی کامیابی میں آپ شہباز شریف کا یا سیاست دانوں کا رول انڈرمائن نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اگر یہ ہائبرڈ نظام ڈلیور کر رہا ہے تو اس میں یہ دونوں شیئر ہولڈر ہیں, فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب, ریاست اور سیاست, یہ دونوں مل کے اس کی جو ڈلیوری ہے اس کو یقینی بنا رہے ہیں. ورنہ ریاست تو پہلے بھی سیاست کے ساتھ ملی تھی اور سیاست جو ہے وہ نالائق ثابت ہوئی. عمران خان وہ صرف سیاست ہی نااہل ثابت نہیں ہوئی بلکہ اس وقت کی اکثری قیادت بھی نااہل ثابت ہوئی. اچھا دیر آئے درست آئے, میں اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, دیر آئے درست آئے ہے. وزیر اعظم نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات جو ہے اس کی دعوت دے دی, لیکن مشروط کیا ہے کہ بغیر شرائط کے جو ہے نا وہ مذاکرات کیے جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بیل اس بار منڈیر چڑھ پائے گی, جبکہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا تو ایجنڈا ہے ہی نہیں مذاکرات, وہ تو انتشار چاہتے ہیں, وہ تو مخالفین کو زمین دوز کرنا چاہتے ہیں, تو مذاکرات کی بیل کیسے منڈیر چڑھے گی؟ پرسوں جو وہ تحفظ آئین پاکستان کی
कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर अचक ज़ई साहब ने और जो गौर साहब है उन्होंने बहुत खूबसूरत तकारीर की और उन्होंने दावत दी सियासतदानों को, आइए मुज़ाकरात करते हैं। बहुत अच्छी बात थी। उसके साथ ही जो नून लीग के ख्वाजा साहब रफीक हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब अपने वो उनके वालिद साहब की वो जो बरसी थी उस मौका पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि नवाज शरीफ साहब को इस मामले में आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करना चाहिए। अभी ये गूंज जारी थी तो किबला पीर मुर्शद ने ट्वीट कर दी और उनकी बहन ने कलीमा बाजी ने आके कहा कि जो भी मुज़ाकरात की बात करता है उसका इमरान खान या पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात करना या इमरान खान साहब नहीं करना चाहते? अब जिस राना सलाउल्लाह साहब के जिस बयान का आपने जिक्र किया मैं उसके साथ सहमत हूं। इमरान खान साहब बड़ी यकसुई के साथ, बड़ी जहानत के साथ, बड़ी तनाई के साथ अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो जेल के बाहर थे उस वक्त भी उनका एजेंडा यही था, जेल में जाकर भी उनका एजेंडा यही है। जेल में जाने से पहले भी वो इस एजेंडे पर कामयाबी से अमल कर रहे थे और जेल में जाने के बाद भी उनके एजेंडे पर कामयाबी से अमल हो रहा है। और वो एजेंडा क्या है? इंतशार, इंतशार और इंतशार। और वो इस अपने एजेंडे में कामयाब है। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत जो है वो मखमसे का शिकार है कि मुज़ाकरात होने चाहिए कि नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। हुकूमत जो है वो मखमसे का शिकार है, जबकि इमरान खान साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं और इंतशार फैलाते रहेंगे और वो कामयाब है इस अपने एजेंडे के ऊपर। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को अपना खुदा दुरुस्त करना चाहिए। उनको ये बार बार जो ये दावतें देते हैं, आप देखें कि जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे 2018 से पहले, तो वो बड़ी रौनक के साथ हुक्मरान जमात और हुक्मरान इत्तेहाद के साथ हाथ मिलाने से इनकारी थे। फिर जब वो खुद हुकूमत में आए और उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की जो दावत थी उसको पाए हकारत से ठुकरा दिया, उसी झंडे पर थे। फिर जब 2024 का इंतखाब हुआ तो पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने खुले दिल के साथ उनको दावत दी कि आप हुकूमत बनाए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने पूरे तरीके से उनका हाथ झटक दिया क्योंकि उनका पर्पज सियासत हो, माशरत हो, मईशत हो, उसके अंदर बेहतरी लाना या अहकाम या इस्तेकाम लाना नहीं है। उनका तो एजेंडा डे वन से ये है इंतशार, इंतजार और इंतशार। नहीं, उसके साथ मुस्तफा कमाल पाशा साहब ये भी तो है कि चोरों के साथ नहीं बैठना, आजमायों के साथ नहीं बैठना, आजमायों के साथ हाथ नहीं मिलाना, साथ वो भी इसका भी तो साथ जो है उसको अटैच करते हैं ना। इमाम साहब कौन थे? ये महमूद अचक ज़ई साहब कौन थे? उनके साथ तो वो बैठ गए, उनके खिलाफ भी यही बातें नहीं करते थे। मौलाना फजल रहमान के बारे में वो क्या कहते थे, अचक ज़ई के बारे में वो क्या कहते थे, उनके साथ तो वो बैठ गए। उनका एजेंडा एक ही है, ये एजेंडा नहीं है कि मैंने चोरों के साथ बैठना। उनका एजेंडा ये है कि मैंने इंतशार फैलाना है। तो इंतशार चोरों के साथ हाथ ना मिलाकर है तो ठीक है, और जब वक्त आया तो चोरों के साथ इत्तेहाद करके भी इंतशार में फैलता हुआ तो इनके साथ ही हाथ मिला रहे हैं। ठीक है राना साहब, इकबाल साहब, मुस्तफा कमाल पाशा साहब, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि कल की जो अपोजिशन थी वो आज सब इक़्तिदार है और उन्हीं के लोग जिनको इमरान खान पीटीआई जो है उसने दी ये कि जी आए आप जाके बात करें और जाके जो है एक अलायंस बनाए। अब वो एक अलायंस बनाया तो उनकी बात भी नहीं मारे, उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो देखे ना, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम करने के लिए मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा, बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इंतशार का खात्मा करना पड़ेगा। अगर इंतशार का खात्मा ही नहीं होगा और उनको बढ़ाया जाएगा, सारों की बात अब देखे ना, अचक ज़ई साहब जैसे कि उन्होंने कहा, मौलाना फजल, सारे फिर पीछे हट जाएंगे। मुझे बताइए क्या वाकई इसमें गलत नहीं है? इमरान खान एक मिनट उनकी बात। जी मुस्तफा कमाल पाशा साहब, मुस्तफा कमाल पाशा साहब जी
دیکھیں عمران خان صاحب نے محمود اچکزئی اور وہ علامہ ناصر صاحب کو کلیئر کٹ مینڈیٹ دیا تھا. جی ہاں بالکل. سب کو پتا ہے اپنا پاشا صاحب. لیکن دیکھیے شاہ صاحب آپ بھی کچھ پڑھ رہے ہیں, لیکن کیا گورنمنٹ نے تو جب ایک تو گورنمنٹ مذاکرات کی بات کرتی ہے تو دوسرے کو دیکھیں کہ اس نے 17 سال کی سزا کر دی. اچھا اس کے بعد کیا اس کی بہنیں جا کے بیٹھتی ہیں ان پہ کیمیکل کا پینی پھینکا جا رہا ہے, واٹر کینن یوز کیے جا رہے ہیں. اچھا کیا گورنمنٹ شاہ صاحب آپ اس سے بخوبی واقف ہے, پاشا صاحب بھی واقف ہے کہ آج اگر اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سیدھی ہو جاتی ہے کہ جس کا پورے ملک میں تقریباً 70% ووٹ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے, 70% پاکستان کا ووٹر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, جب ان کو نہیں پتا مسلم لیگ پی ٹی ایم والوں کو کہ کل جب ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تو ان سے چھٹی ہے, وہ نہ وہ مذاکرات کرنے شخص دے آر ناٹ ولنگ, وہ کچھ سے نہیں کر رہے, وہ بھی کہتے ہیں نا پنجابی بولنا تو مٹی چاڑ دے, وہ صرف دکھاوے کی باتیں کر رہے ہیں, بالکل ممکن نہیں ہے. دوسرا دیکھیں اگر انہوں نے مذاکرات کرنے تو پہلا کل اس کو وہ کیا کیس ہے, کیس لگنے نہیں دے رہے. جن کیسوں میں سزا ہوئی ہے وہ جس دن کیس لگے ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیں جسٹس جہانگیری کو کس بنیاد پہ کیا ہے کہ صرف اس نے کہا تھا کہ میں باہر سے یہ جو فارم 47 بھی دیکھوں گا, میں فارم 45 بھی دیکھوں گا, ان کو میں باہر سے ایگزامن کرواؤں گا. تو اس بندے کو شاید صاحب دوسری بات کیا ہم صرف ایک جنگ جیت کے کہہ رہے ہیں جب ہم بہت کامیاب ہے, نہیں شاید صاحب, جب تک ہماری اکانومی بہتر نہیں ہوگی دنیا میں بہت ترین قیادت نے جیتی ہے, بات جنگ کی نہیں ہے, وہ تو بات ہی علیحدہ. دیکھیں نا افواج پاکستان پر تو کسی کو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے, نہ اس کی قیادت پہ کوئی شک و شبہ ہے. بات ہو رہی ہے اہل سیاست کی, حکمرانوں کی. جب وہاں بات ہوتی ہے تو پھر اگر کوئی قدم بڑھا رہا مذاکرات کے لیے, ہاتھ بڑھا رہا آگے, تو کم سے کم آپ ٹویٹ تو نہ کریں یار, اس کو سارے سبوتاژ تو نہ کریں. دیکھیے وہ تو لیڈ نہیں دیا, وہ دیکھیں وہ انہوں نے بڑھانا تو ڈرون کو بات کر رہے ہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. اگر وہ سنجیدہ ہے مذاکرات میں بول رہے ہیں, اس کا کام تھا کہ ان کی کا ناس سامنے دیکھے کل کیسے تفریح میں انہوں نے کیا. وہ تو خود سے نہیں جیسا, وہ تو خود سے نہیں چاہ رہی کہ ان کی آپس میں کچھ سیٹلمنٹ تھوڑی بہت ہو جائے. آپ کے سامنے ہی ہے, آپ دیکھیں کیا پی ٹی ایم میں کتنے حالات خراب ہے, کیا وہ دیکھیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ چینل پہ بیٹھے لوگ وہاں پہ جو عام سوشل میڈیا پہ دیکھ کے وہاں کے جو سیاست یہ صورتحال بہتر نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کو چاہیے اقدار آنی چاہیے. شاید میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی بات ہے پرسوں کی جو وہاں پہ رامیا میں سب سے اچھی بات مجھے محمود اچکزئی کی لگی ہے, اس نے میاں نواز شریف صاحب بڑے سافٹ اسپوکن انسان ہیں, میاں صاحب گہرے آدمی ہیں, انہوں نے ان کو جو کہا خدا یہ جو یہ میاں صاحب آئے, میاں صاحب بیٹھے, میاں صاحب اس سینئر سیاستدان ہیں, وہ اس ملک کی بہتری کو عمران خان سوچیں. بات ہی نہیں مان رہے تو نواز شریف صاحب کیا کریں, وہ آ بھی جائیں گے تو ذلیل ہونا انہوں نے آ کے. اس وقت شاید صاحب اس وقت پوری پی ٹی آئی تیار ہے مذاکرات کے لیے. صرف ان کو دبا کے نہیں نا, ان کو مجبور کر کے کونے پہ لگا کے نہیں نا, ان کو مزہ کر رہے ہیں شاید صاحب. اب ان کو تھوڑا سا لکھ دے کے ان کو ایک سطح مار کر کے ان کو کمال پاشا صاحب صرف بیان دینے سے کہ جی ہاں ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن شرائط کے بغیر, اس طرح تو بات نہیں بنے گی. ان کا رانا زاہد صاحب کا بھی کہنا تو ٹھیک ہے, اور دنیا بھی کہہ رہی ہے, دیکھ رہی ہے جو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ایسا ماحول پیدا کریں سازگار. جب مذاکرات کا ماحول حکومت کا کام ہوتا ہے, جب وہ بنائے گی تو کوئی بھی شخص صرف بیٹھنا ہے نا, نہ مانے وہ نہ مانے وہ نہ مانے کوئی بات نہیں, لیکن بیٹھیں گے تو صحیح. لیکن جب فضا ہی نہیں بنائی جائے گی, ان کی بہنوں پہ پانی چھڑکا جائے گا, انہیں سزائیں پہ سزائیں دیتے چلے جائیں گے, آپ ان کی پارٹی کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں گے, تو پھر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے نا. کیا خیال ہے مصطفیٰ کمال بھائی صاحب؟ آپ نے بڑی بات کہی. دیکھیں عمران خان صاحب کا اسی پنبل پوسے میں رہنا موجودہ حکمرانوں کے لیے فائدہ مند ہے. عمران خان جیل میں ہے, بونگیاں مار رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ہی لوگوں کو ناکام کر رہا ہے. محمود اچکزئی اور علامہ ناصر صاحب کو جو مینڈیٹ دیا تھا ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی. ان کی تقریر کے الفاظ ابھی اخباروں میں چھپ ہی رہے تھے تو انہوں نے ٹویٹ کر کے ان کو سبوتاژ کر دیا. دوسری طرف یہ حکمران اتحاد کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان جو ہے یوں ہی اس کے ماننے والے لور لور پھرتے رہے, کبھی کہیں کہ ملاقات, یعنی ان کا پورا دور ملاقات پر ہے, کبھی ملاقات پر ایشو بن جاتا ہے, کبھی روٹی پر, کبھی ان کو کیبنٹ ہائی پر رکھنے پر. تو اصل ایشوز پر
इमरान खान साहब को आने ही नहीं दिया जा रहा, तो ये सूट करता है हुक्मरान इत्तेहाद को कि इमरान खान साहब इस तरह की मौकियां मारती रहे। नहीं, अंदर रहना तो मुस्तफा कमाल पाशा साहब अंदर रहना तो उन्हें सूट जो है इस हवाले से तो करता है अगर वो खामोश रहें, लेकिन अगर वो खामोश नहीं रहते और ये अंदर ही रहते हैं तो उनकी पॉपुलरिटी भी तो बढ़ती जा रही है ना। पॉइंट तो ये भी है, वो इनके लिए ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात की बात की जाती है और इंतशार को खत्म करने की बात की जाती है। साहब आपसे भी मेरा ये सवाल है और राना साहब से भी कि ये 70% वोट का जो इन्होंने फीसद बताया है, ये कहां से लिया है इन्होंने? इकबाल साहब मुस्तफा कमाल पाशा पे कहते हैं कि आप कैसे कहते हैं कि उन्होंने इतना वोट लिया है? हम तो जर्नलिस्ट है, आपके सामने सारी दुनिया के साथ दुनिया भी देख लिया अपने सारी दुनिया के आपके जितने भी एजेंसीज हो रहे हैं वो देख लेगा, खुद आपको पता है क्या सर। कोई नून लीग का तो फैसलाबाद में मिलता नहीं, मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। नून लीग का यकीन करें मेरे इतने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, करीबी लोगों में, मेरे सर्कल में जो मिलता भी है वो बेचारा परेशान बैठा है कि क्या करें। 2.5 बंदे नहीं इकट्ठे होंगे, वो जब काम देता है इमरान खान तो 2.5 बंदे इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता, आप उसको ओपन देख भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया था, उसको भी दिया। मुझे ये लगता है कि ये पॉपुलैरिटी उसको कह के इमरान खान को मरवाने का प्रोग्राम है इसके चुनाव। राना जाहिद इकबाल साहब इलेक्शन एवं ही हो जाते हैं, इतनी महंगा इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन कहां से करवाते हैं? टाइम पे होगा ना। क्या देखिए हर तरफ खेल के बाहर हो, उनकी पॉपुलैरिटी अवाम में नजर आती है। ऐसे में 2.5 बंदे इकट्ठे नहीं होते, एक काफी है इनको। मुस्तफा कमाल पाशा साहब आपका कहना, मुस्तफा साहब आपका कहना बिल्कुल बजाय है, लेकिन जब मुश्किल हालात होते हैं, जब नून लीग भी जो थी मुश्किल हालात में थी, तो जनाब कुलसूम नवाज मरहुमा जो थी मोहतरमा, एक गाड़ी में 2 बंदों के साथ निकली थी और उसको सुन तो लें, लेकिन नवाज शरीफ के आने पे ही लोग इकट्ठे हुए थे जब वो बाहर थे। नून लीग तो दावा नहीं करती कि हम बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर तो है निकल नहीं है। और क्यों नहीं निकल रहे राना साहब इकबाल साहब, तुसी बाहर गला कर लीडर की कॉल पाशा साहब का ये कहना तो अपनी जगह राना जाहिद इकबाल साहब बजा है, सारे घर बह के तबसरे कर देन, बाहर तो निकलता कोई नहीं, 4 बंदियां नूं लितर पहनते हैं फिर अंदर वड़ जाते हैं। इस तरह तो नहीं पॉपुलरिटी होती कि आप सिर्फ वोट दें, मुश्किल हालात में बाहर निकल के एहतजाज करना, अपने लीडर को वहां से बाहर निकालना, ये अवाम का उनके वोटर का काम है। शायद साहब मैं आपसे गुजारिश करूं, आपकी बात बच जाए, लेकिन शायद यकीन माने कि आप जिस तरह के मुल्क के हालात है, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के लोगों का रोजगार कम हो रहा है, जैसे इंडस्ट्री बंद हो गई, सैकड़ों दुकानों के यूनिट बंद हो गए। सर इस इन हालात में दुआ करें, ये बाहर ना निकले। हम देखिए बाहर निकले के हालात अभी तो मुल्क में रोजगार लीग जो बैठी से और सर फिर बड़े सियासतदानों को फौज में बैठ जाना चाहिए ना, मिल बैठ के मामला को आगे बढ़ाना चाहिए। जो पॉपुलर लीडर होते हैं वो दुआओं की बात नहीं करते, वो आगे निकलते हैं, लोग दुआएं नहीं करते, आगे आके जालिम का गिरबान पकड़ते हैं, उल्टा कर करके कह देने की हुकूमत तब्दील हो जाए, नहीं होने वाली। और ये पॉपुलैरिटी कोई पॉपुलैरिटी नहीं, ये डरपोक है सारे लोग। अगर पॉपुलर होते तो लोग सड़कों पे निकलते। और जाहिर साहब कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, लोग परेशान है, तो भाई फिर तो ज्यादा उनको निकलना चाहिए, बेखौफ होकर निकलना चाहिए, और दबके बैठे हैं, एक बंदा निकलता पंजाब के अंदर। और अगली बात, ये सुहेल अफरीदी ने 3 जलसे किए अब तक, और तीनों जलसों के बाद उसने
شو کاز نوٹس جاری کیے ہیں اپنے لوگوں کو کہ تسی بندے نہیں لا کے آئے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں کے پی کی. کے پی کے اندر بھی بندے نہیں یہ نکال سکے. اگر کے پی کے اندر یہ بندے نکال لیتے تو یہ حکمران بڑھ جاتے. نہیں تو مصطفیٰ کمال پاشا صاحب پھر عمران خان کہنا کہ ٹھیک ہے نا جی کہ سارے جڑے نا اندروں ملے ہیں نا جڑے ملے ہیں تو بندے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ 100% صحیح ہے. جی ہاں 100% ہے. بالکل. عمران خان پارٹی کے 80% لوگ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں جی. ہاں پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی عمران خان ان لوگوں کی وجہ مفاد پرستوں کی وجہ سے ہی آج اندر ہے. ورنہ جتنی پاپولرٹی یا جتنی بات رانا زاہد صاحب کریں اتنی پاپولرٹی کے ساتھ اتنے دن عمران خان کو اندر رکھنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک بات اور جیسے آپ نے کہتے ہیں یہ کامیاب ہائبرڈ نظام چل رہا ہے یہ سارا کچھ بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے لیکن جماعت اسلامی کو یہ بات کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گلا سڑا فرسودہ نظام ہے اس میں کوئی بھی بہتری عوام کے لیے کوئی بہتر راستہ کوئی وہ نہیں ہے. ہم صرف ایک جماعت اسلامی ہے جو اس نظام کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور اس کو بدلنے کی جستجو کر رہی ہے اور ہم اس کو بدل کے رہیں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی جماعت اسلامی کا یہ سٹانس بالکل درست ہے اور کیا واقعی جو ہے اس نظام کو بھی اصلاحات کی ضرورت ہے؟ آپ نے بہت پیاری بات کہی. میں جماعت اسلامی کے اس سٹانس سے 100 نہیں 101% ایگری کرتا ہوں. یہ نظام جینوئنلی گھر سر چکا ہے. اس نظام میں توبہ نعوذ باللہ فرشتے بھی اگر آ جائیں تو وہ اس نظام کے ذریعے بہتری نہیں لا سکتے. یعنی لسی کے اندر اگر بڑائی نہ ہو تو جتنا مرضی رڑکتے رہے مکھن نہیں آئے گا. ایسے ہی اس نظام کی حیثیت اس لسی کی ہے جس کے اندر بڑائی نہیں ہے. اس نظام سے خیر کی توقع رکھنا کوئی درست بات نہیں ہے. جماعت اسلامی کا یہ سٹانس 100% درست ہے کہ اس گلے کھڑے نظام کو تبدیل کیے بغیر جو ہے وہ بہتری نہیں لائی جا سکتی. لیکن ہمارے جو عوام ہے وہ ابھی تیار نہیں ہے نظام کو بدلنے کے لیے, وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام بیچارے مجبور ہے کہ کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے. اب تک تو ہمارے سامنے لیڈرشپس آئی ہیں گزشتہ نصف صدی میں, وہ یہی لیڈرشپس ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ آئیڈیل لیڈرشپس نہیں ہے. نون لیگ ہے, کاف لیگ ہے, فلانی لیگ ہے, پیپل پارٹی ہے, اچک زئی ہے, فضل الرحمان ہے, شہباز شریف ہے, نواز شریف ہے, عمران خان ہے, بلا بلا بلا. یہ اس نظام کی لائی ہوئی لیڈرشپ ہے اور یہ لیڈرشپ جو ہے یہ اس نظام کو بدلنے کے لیے نہیں آئی, یہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے آئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے ذریعے معاملات کو چلایا تو جا سکتا ہے لیکن کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. اور پاکستان ایک فلاحی مملکت ہرگز نہیں بن سکتی اس نظام کے تحت. فلاحی مملکت اگر ہم نے بنانا ہے, اگر عوام کے مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے اور اللہ نے جو پاکستان کو نعمتیں دی ہیں ان کے صحیح ثمرات لینے ہیں تو پھر ہمیں وہی نظام لانا پڑے گا جس کی بات جماعت اسلامی کرتی ہے, جس کی بات اس قوم کے دانشور کرتے ہیں. بہت شکریہ رانا زاہد اقبال صاحب, مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. ناظرین آپ نے دونوں مہمان گرامی کے جو ہیں وہ خیالات سنے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے جو مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے کہا کہ یہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے. ہمارے پاس جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ وہی ہے جس کو بار بار آزمایا گیا اور دوبارہ لایا گیا. اب ان کے ساتھ چل کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا یا اس میں سے جو ہے وہ جو گلا سڑا ہے, جو تعاونت ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس میں اصلاحاتی ایجنڈا لانا پڑے گا اور اصلاحات کا ایجنڈا جو ہے اس کے لیے آج جو قوم ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب دیکھتی ہے اور امید کرتی ہے کہ اس نظام کو اگر بدلا نہیں جا سکتا تو کم سے کم شفاف بنانے کے لیے ایک اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ کام ضرور کیا جا سکتا ہے. ایک کامیاب بلا امتیاز اصلاحاتی ایجنڈا آئے گا
تو ہی جو ہے وہ ملک آگے بڑھ پائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان۔